الحمد للہ رب العالمین والعاقبۃ للمتقین والصلاة والسلام علی اشرف الانبیاء سید المرسلین خاتم النبیین وسیلتنا فی الدارین سیدنا مولانا محمد وآلہ وصحبہ اجمعین اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم الف لام میم ذالک الکتاب لا ریب فیہ ھدی للمتقین آمنت باللہ صدق اللہ العظیم ان اللہ وملائکتہ یصلون علی النبی یا ایہا الذین آمنوا صلوا علیہ وسلموا تسلیما اللہم صل علی سیدنا مولانا محمد وآلہ العظیم وبارک وسلم صلاۃ تحب ترضا صلاۃ وسلاما علیک یا حبیب اللہ۔ قابل قدر حاضرین، برادران اسلام، میرے آقا صلی اللہ علیہ وسلم کے غلاموں، ہم اور آپ سید الایام جمعہ مبارکہ میں اس بابرکت رحمت و نور سے معمور اجتماع جو نماز جمعہ کی ادائیگی کے لیے جامع مسجد طیبہ امسٹردام ہالینڈ میں ہم اور آپ حاضر ہیں، اللہ اپنا فضل فرمائے اور اپنی رحمتوں کا نزول فرما کر پورے عالم سے بلاؤں وباؤں کو دور فرمائے۔ کئی ہفتوں سے کئی ایک عنوانات پر ہماری اور آپ کی گفتگو ہوتی رہی، اور جمعہ کے خطاب میں ہماری یہ کوشش ہوتی ہے کہ عام فہم انداز میں درس کے طریقے پر کوئی نہ کوئی دین کی بات ہم کہیں، سنیں اور اس پہ عمل کرنے کی کوشش کریں۔ آج میں نے پھر اس عظیم بابرکت عنوان کے لیے اپنے موضوع سخن کو منتخب کیا ہے کہ اگر محبت اور الفت کے ساتھ اور اخلاص و للہیت کے ساتھ ہم اور آپ اس پہ عمل کریں تو انشاءاللہ تعالی نہ صرف یہ کہ دنیا کی خیر و برکت ہمیں حاصل ہوگی، بلکہ آخرت کی بھی سرخروئی اور وہاں کی کامیابی ہمیں نصیب و میسر ہوگی۔ قرآن مجید فرقان حمید کی فضیلت و عظمت سے کون نہیں واقف؟ یہ وہ مقدس بلند رتبہ کتاب جو اللہ کا کلام ہے، اللہ کی بات ہے، یہ کلام جو مصحف میں موجود ہے اور قلب مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم پر جس کا نزول ہوا، اور حضور سید دو عالم نور مجسم صلی اللہ علیہ وسلم نے اسے حرف بحرف پڑھ کر کے یاد کر کے محفوظ فرمایا، پھر صحابہ رضوان اللہ تعالی علیہم اجمعین نے سب سے پہلے سیدنا ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے دور میں اس کو اکٹھا کیا اور باضابطہ حضرت ذوالنورین عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے زمانے میں اس کی تدوین ہوئی اور مصحف شریف کی شکل میں
حرف بحرف یہ اللہ کا کلام موجود ہے اور موجود رہے گا۔ اس کی حفاظت کا ذمہ خود رب قدیر اللہ وحدہ لا شریک نے اپنی ذات کریم پر لے لیا ہے۔ انا نحن نزلنا الذکر وَإِنَّ لَهُ لَحَافِظُونَ، کہ بے شک یقیناً ہم نے اسے نازل کیا اور ضرور یقیناً ہم اس کی حفاظت کریں گے۔ اس بات کہنے کی ضرورت اس لیے ہوئی کہ اس سے پہلے بھی جو کتابیں اور مصحف نازل ہوئے، چاہے وہ زبور ہو، تورات ہو، انجیل ہو، اور مصاحف موسیٰ، مصاحف ابراہیم، چھوٹی چھوٹی کتابیں جو نازل ہوئیں، ان نبیوں اور پیغمبروں کے امتیوں نے اسے اپنے نفسانی خواہشات اور دنیا داری کی بنیاد پہ بدل دیا، تحریف کر دیا، چینج کر دیا۔ آپ اچھی طرح سے پڑھتے ہیں، جانتے ہیں، غور کرو۔ میں اس بات کو بار بار اس لیے پیش کرتا ہوں کہ آپ اللہ کے بندوں میں حضور کی وہ امت ہیں کہ اگر آپ نے اپنے دین کو، قرآن کو، حضور کے سنت کو دونوں ہاتھوں سے مضبوطی سے، دانت سے پکڑ کر کے اس کی اتباع کر لیا، تو جو شرافت اور جو کرامت و بزرگی اور عظمت و فضیلت اللہ نے امت محمدیہ صلی اللہ علیہ وسلم کو عطا فرمائی، وہ اور کہیں عظمت اور فضیلت نظر نہیں آتی۔ غیروں نے اس بات کا اقرار کیا۔ خود آپ کے قریب ملک پڑوس میں فرانس کے ایک بہت بڑے اسکالر نے، پروفیسر مورسس بوکائے نے پوری کتاب لکھی، اور اس کتاب میں برملا وہ کہ مسلمان نہیں تھے، جب اس کتاب کو لکھا تو وہ مسلمان نہیں تھے۔ بعض قول کے مطابق، لوگوں کے کہنے کے مطابق، جب اسلام کی حقیقت واضح ہوئی تو وہ اسلام سے متاثر ہوئے اور قریب ہوئے، لیکن پوری طور پر انہوں نے سچائی کے ساتھ لکھا کہ انجیل ہو کہ تورات، کسی بھی کتاب میں وہ صداقت اور وہ حقانیت نہیں ملتی ہے جو خاتم النبیین جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم پہ نازل ہونے والی کتاب قرآن پاک میں موجود ہے۔ اور کئی آیتوں کو لکھ کر کے انہوں نے بطور استشہاد اور دلیل بیان کیا کہ دیکھو آج اس دور میں سائنس یہ کہتی ہے محمد عربی صلی اللہ علیہ وسلم پہ نازل ہونے والی کتاب آج سے کئی سو سال پہلے اس حقیقت کو بیان کر چکی ہے، اور جب ہم انجیل میں اس کو دیکھتے ہیں تو اس کی کوئی مطابقت نہیں ہوتی ہے۔ یہ قرآن مجید فرقان حمید یہ واحد کتاب ہے کہ دنیا کا ہر علم، دنیا کی ہر تبیان، بیان اس میں موجود ہے، اور یہ کتاب آج بھی موجود ہے، قیامت تک موجود رہے گی۔ یہ ہماری اور آپ کی کتاب جو جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم پہ نازل ہوئی، یہ قرآن مجید فرقان حمید یقیناً اس کی عظمت، اس کی فضیلت کا کیا کہنا، لیکن یہ وہ مقدس کتاب ہے کہ آپ کے، ہمارے سب کے گھر میں موجود ہے۔ آپ کلیجے پہ ہاتھ رکھ کر کے سوچو، تنہائی میں سوچو،
زندگی کے اوقات عزیز میں کتنا وقت ہم قرآن کے پڑھنے میں، اس کی تعلیم میں اور اس کے سیکھنے میں یا اس سے محبت کرنے میں ہم اور آپ لگاتے ہیں۔ کتنے خوش نصیب وہ لوگ ہیں جب ہم ان لوگوں کو دیکھتے ہیں جو عشق و محبت کے ساتھ قرآن کی تلاوت کرتے ہیں، اس کی تدریس میں، اس کی تعلیم میں، اس کے تعلم میں، سیکھنے میں، سکھانے میں محبت کے ساتھ کہ اللہ کے اس کلام کو اپنی زبان پر، اپنے قلب پر طاری کرتے ہیں، پڑھتے ہیں، بچے، بوڑھے، بزرگ، مرد، عورت، حافظ، علماء، شیوخ الحدیث، حضور کی امت کے وہ بزرگ جب قرآن کو دل لگا کر کے پڑھتے ہیں تو کیا کبھی اس چیز کو ہم میں سے کسی نے غور کیا کہ نہ یہ صرف اپنی زبان سے قرآن کے الفاظ کو اور حروف کو ادا کر رہا ہے، بلکہ حقیقت یہ ہے کہ یہ قرآن کا پڑھنے والا، تلاوت کرنے والا اپنی زبان سے اس کلام کو نکالتا ہے جو رب تبارک و تعالیٰ کا عطا کردہ لفظ بھی ہے، معنی بھی ہے، اور گویا کہ وہ اپنے رب سے اس وقت گویا کہ اپنے رب سے کلام کرتا ہے، گفتگو کرتا ہے۔ پیغمبر صادق و مصدوق صلی اللہ علیہ وسلم نے اسی لیے ارشاد فرمایا، من شاء منکم ان یتکلم ربہ، تم میں سے جو چاہتا ہے کہ وہ اپنے رب سے گفتگو کرے، کلام کرے۔ اللہ اکبر، کون اپنے رب سے گفتگو اور کلام کر سکتا ہے؟ کس کو یہ حق ہے؟ نہیں، اس لیے کہ یہ تو نبیوں اور رسولوں کی شان تھی۔ موسیٰ پیغمبر علیہ الصلوۃ والتسلیم کے بارے میں ارشاد فرمایا گیا، وَكَلَّمَ اللَّهُ مُوسَىٰ تَكْلِيمًا، جب وہ چاہتے کوہ طور پہ جاتے اور رب سے کلام کرتے، لیکن وہ کلام تو کسی کو میسر نہیں ہو سکتا، لیکن معنی طور پر، روحانی طور پر امت محمدیہ صلی اللہ علیہ وسلم کو یہ شرف تو ضرور ملا ہے کہ اگر وہ اپنے رب سے کلام اور گفتگو کرنا چاہتا ہے، گفتگو کا جو انداز ہے، جو اس کی حلاوت ہے، جو اس کی روحانیت ہے، فَلْيَقْرَئِ الْقُرْآنَ، تو قرآن کی قراءت کرے، قرآن کی تلاوت کرے، قرآن کو پڑھے۔ اسی لیے مسلم شریف کی حدیث پاک میں فرمایا گیا کہ جب بندہ کہتا ہے الحمدللہ رب العالمین، سورۃ الفاتحہ کو مثلا آپ نے پڑھا، الحمدللہ رب العالمین، یہ اللہ کا کلام ہے۔ رب فرشتوں سے کہتا ہے حمدنی عبدی، میرے بندے نے میری حمد بیان کی۔ آپ نے کہا الحمدللہ رب العالمین، اللہ نے ہماری اس تلاوت اور قرات کے جواب میں فرمایا حمدنی عبدی، میرے بندے نے میری حمد کی۔ اسی طرح سے پوری سورہ فاتحہ الرحمن الرحیم وہ جواب دیتا جاتا ہے، تو جیسے جیسے بندہ پڑھتا ہے رب تبارک و تعالیٰ اس کا جواب عطا فرماتا ہے۔ یہ شرف کتنا بڑا ہے اگر کوئی دل لگا کر کے، سوچ کر کے، محبت کے ساتھ وقت نکال لے اور تلاوت کرے، سیکھے، پڑھے، تو جہاں دنیا میں نے عرض کیا کہ اس کو بے شمار خیرات و برکات، وہاں آخرت میں اس کو جو برکت ملے گی، تو کل قاری قرآن کو، تلاوت قرآن کرنے والوں کو، قرآن سے محبت کرنے والوں کو جنت میں کہا جائے گا پڑھتا جا، چڑھتا جا، پڑھتا جا، چڑھتا جا، قرآن کو تو پڑھ، تیرا درجہ بلند ہوتا جائے گا، اللہ تعالیٰ تیرے رتبے کو بلند کر۔ یہ وہ بلند رتبہ کتاب، ذالک الکتاب لا ریب فیہ، کہ جس میں کوئی بھی شک کی گنجائش کی جگہ نہیں۔ یہ کتاب مجید، قرآن مجید، فرقان حمید ہے۔ میں کس انداز میں اور کس اسلوب میں آپ سے گزارش کروں کہ آپ دیکھو جب قرآن پڑھا جاتا ہے، کوئی پڑھتا ہے،
تلاوت کرتا ہے، آپ کان کو لگائیں، دل کو متوجہ کریں تو ایسا لگتا ہے کہ رحمت کی برکھا ہو رہی ہے اور اس کا سکینہ دلوں پہ نازل ہوتا ہے۔ ایسا لگتا ہے کہ اللہ کی رحمتوں کی برسات ہوتی ہے، پورے ماحول پر رحمت و برکت کا ایسا سویرا طاری ہو جاتا ہے۔ یہ اللہ کا کلام کہ خالق کائنات نے اپنے حبیب کے قلب اطہر پہ اسے نازل فرمایا اور حضور نے اپنی زبان پاک سے اس کو ادا فرمایا۔ اس کے اہتمام کا طریقہ کیا تھا اس کو بھی آپ سن لیں۔ میں صرف سننے سنانے کے لیے نہیں میرے عزیزو، بہت وقت کم ہے، موت بالکل سر پہ کھڑی ہوئی ہے، راستہ بہت دور ہے، منزل بہت لمبی ہے، نہ جانے کتنے برسوں برس کا سفر ہے۔ سامان آخرت اگر تیار نہ کیا گیا سفر آخرت کے لیے تو وہاں آپ اور ہم کیا لے کر کے جائیں گے؟ اس لیے دل پہ اتارو، سننے سنانے کی صرف بات نہیں ہے بلکہ آج ہی سے تہیا کرو، ہم میں سے جس نے قرآن کو پڑھا ہے وہ قرآن کی تلاوت کرے اس کے حق کے ساتھ، اور جن کو یہ سعادت نہیں ملی ہے تو محبت کرے، کوشش کریں، انشاءاللہ اس کی محبت اور اس کی کوشش بھی قیامت کے دن اس کی شفاعت کرے گی۔ اس لیے کہ روزہ اور قرآن یہ شفاعت کریں گے کل قیامت کے دن اپنے رب کے حضور۔ یہ قرآن جو پڑھتا ہے قبر میں نور کی شکل میں آ جائے گا، اور قرآن پڑھنے والے کی قبر میں یہ قرآن کا نور آئے گا اور عذاب کے فرشتوں سے کہے گا گیٹ آؤٹ۔ آپ کی کہ معاذ اللہ، میرا مقصد ان کی تذلیل نہیں ہے، لیکن یہ قرآن کا نور یہ کہے گا ہٹ جاؤ۔ عذاب دینے کے لیے یہ نہیں ہے، یہ تو یہ وہ اللہ کا بندہ ہے، یہ اللہ کا یہ بندہ ہے۔ جب لوگ سوتے تھے تو یہ جاگ جاگ کر کے قرآن کی تلاوت کرتا تھا، قرآن کو پڑھتا تھا۔ تو قرآن کا پڑھنا، قرآن کی تلاوت کرنا یہ وہ شرف ہے کہ مرنے کے بعد قبر میں یہ قرآن کا نور آئے گا اور عذاب کو دفع کرے گا اور نور سے قبر کو منور کر دے گا۔ کس کو نہیں موت پہ یقین ہے کوئی دنیا میں آدمی؟ مسلمان تو مسلمان، سبحان اللہ، وہ تو یقین ہر چیز پہ رکھتا ہے، اللہ نے جو دیا بتایا۔ کافر بھی موت پہ یقین رکھتے ہیں، ان کو جانتے ہیں کہ یہ حقیقت ہے، حقیقت ثابتہ ہے، اس سے کس کو انکار ہے؟ اور موت ایک حقیقت ہے جس کی پہلی منزل قبر شروع ہوتی ہے، تو وہاں کیا جائے گا؟ وہاں کیا جائے گا؟ کسی کا حسب و نسب، کسی کا جاہ و جلال، کسی کا مال و منال، کسی کی دولت، کیا وہاں؟ یہاں سے وہاں جانے کے لیے صرف یہ ایمان، عقیدے کی درستگی کے ساتھ اعمال صالحہ کی برکتیں جائیں گی جو قبر کو منور اور روشن کریں گی۔ اس لیے عزیزو اصلاح کی جائے۔ آج کفر ایک طرف بہت ڈرتا ہے قرآن سے، اور اس احمق کو نہیں معلوم، کفر کو نہیں معلوم کہ خدا کی خدائی سے وہ جنگ کرتا ہے، اور اپنی فرعونیت اور نمرودیت میں اس قدر مست ہو جاتا ہے کہ اس کو یہ نہیں معلوم کہ اللہ کے کلام سے جنگ کرتا ہے۔ خیر یہ کفر کا معاملہ ہے، چھوڑو اس کو، ان کے منہ پہ مارو، وہ کچھ نہیں کر سکتے۔ نور خدا ہے کفر کی حرکت پہ خندہ زن، پھونکوں سے یہ چراغ بجھایا نہ جائے گا۔ بہت ترنم خائے، مٹانے والے مٹ گئے اور بھونکنے والے ختم ہو گئے۔ قرآن کل بھی پڑھا جاتا تھا، آج بھی پڑھا جا رہا ہے اور کل بھی پڑھا جائے گا۔ ترکی میں کیا کیا تھا، کیا ہوا تھا؟ ترکی میں کیا ہوا تھا آپ کو معلوم ہے؟ پوری تاریخ آپ پڑھ لیجئے۔ پڑھنے کی اجازت نہیں تھی،
وہ مسلمان اللہ ان کی قبروں پر رحمت و نور کی برکھا برسائے، ان مسلمانوں کی روح کو اللہ اعلیٰ علین میں اعلیٰ مقام عطا فرمائے جو قرآن کے عاشق تھے، حماموں میں، دکانوں کی تہہ خانوں میں چھپ چھپ کر کے قرآن کو سیکھتے تھے، پڑھتے تھے، تلاوت کرتے تھے، نمازوں کی حفاظت کرتے تھے، چھپ چھپ کر کے۔ تاشقند اور بخارا، روس کو آپ دیکھو کہ کیا کیا گیا، لیکن آج بھی وہاں قرآن پڑھا جا رہا ہے، قرآن پڑھا جائے گا۔ ہم تو نیدرلینڈ کے شکر گزار ہیں کہ یہ جو ہے ویلفیئر اسٹیٹ تو ہے اور اس کے ساتھ سیکولر، الحمدللہ یہاں آزادی ہے مذہب پہ عمل کرنے کے، اللہ حفاظت فرمائے ہم سب کی۔ کوئی بھونکتا ہے، چیختا ہے، چلاتا ہے، وہ اس کا کام ہے، ہمارا کام جو ہے محبت کے ساتھ، انسانیت کے ساتھ، اخوت کے ساتھ ہم اس پہ عمل کریں، کوشش کریں۔ گھر میں، مدرسوں میں، مسجدوں میں بچوں کو سکھائیں، پڑھائیں، کم سے کم ہر شخص قرآن کو پڑھے، سیکھے، عمل کرے، صرف پڑھے نہیں بلکہ اس پہ عمل کرے، برکت کے لیے، عمل کرنے کے لیے۔ یہ صرف فاتحہ درود کے لیے یہ کتاب نہیں ہے، تیجا اور فاتحہ کے لیے، بلکہ یہ عمل کرنے کی کتاب ہے۔ ترجمہ کو پڑھیں، تفسیر کو پڑھیں، تشریح کو پڑھیں، حرز جاں بنائیں۔ میرے آقا نے فرمایا کہ تم پر دو چیزیں ہیں، دو چیزیں لازم ہیں۔ ان دو چیزوں میں میرے آقا نے قرآن اور اصل کو، ہونے کو، یہ ہوننگ جو ہے شہد، شفاء للناس، فیہ شفاء للناس، ہوننگ شہد ہیلتھ کے لیے بہت ہی، یہ پھیپھڑے کے لیے، گلے کے لیے یہ بہت ہی اللہ رب العزت کی نعمت ہے۔ اور قرآن سب سے بڑی نعمت، قرآن میرے آقا نے کہا کہ اس پہ لازم کرو۔ میں بار بار اس کو دہراتا ہوں، ایک واقعے کو بزرگوں نے ذکر کیا ہے، اس کو غور سے آپ پڑھو کہ قرآن سے جو محبت رکھتا ہے اس کو کیا صلہ اس دنیا میں اور آخرت میں ملتا ہے۔ اس کو درود شریف پڑھ لو تو میں بتاتا ہوں۔ اللہم صلی علی سیدنا مولانا محمد طب القلوب ودوائیہا وعافیۃ الابدان وشفائیہا ونور الابصار وضیائیہا وصحبہ وسلم ابدا سرمدا صلاۃ تحب ترضی بان تصلی علیہ صلاۃ وسلاما علیک یا رسول اللہ۔ ایک شخص کی قبر کھودی جا رہی تھی، اتفاق سے قبر کھودتے کھودتے دوسری قبر کھل گئی۔ اب جو دوسری قبر کھلی تو قبر کا منظر دیکھ کر کے گورکن جو وہاں موجودین تھے، حیرت کی کوئی انتہا نہیں۔ تر و تازہ گلاب کے پھول اور اس کی خوشبو سے پوری فضا معطر ہو گئی، قبر روشن ہے۔ بہت ہی ڈراؤنی جگہ ہے، کیڑوں کی جگہ ہے، بچھوؤں کی جگہ ہے۔ موذی جانور قبر میں جب آئیں گے کاٹیں گے، ٹھنڈی ہوگی گرمی، کوئی بچانے والا نہیں۔ شروع ہو جاتا ہے پہلے ہی دن سے، جیسے ہی اس کی قبر میں اس کو لٹایا جاتا ہے، منکر نکیر آ جاتے ہیں، کھڑے ہیں منکر نکیر سر پر، نہ کوئی حامی نہ کوئی یاور، سب چھوڑ چھاڑ کر کے چلے گئے۔ تھوڑا سا طبیعت میں انحراف ہوتا ہے، طبیعت بگڑتی ہے، بیوی، بچے، بیٹی، بیٹا، دوست احباب، ہاسپٹل، ڈاکٹر، پرہیز، علاج، سب الرٹ، خدمت کر رہے ہیں۔ بہت اچھی بات ہے، خدمت یہ کرنا انسان کے لیے گناہوں کے کفارہ کا سبب ہے، اور جو جیسا کرتا ہے اس کو ایسا ملتا ہے۔ آپ کسی کی خدمت کرو گے آپ کو اس کا صلہ ملے گا، آپ کے ساتھ بھی ایسا ہوگا، کرنا چاہیے، اور خصوصاً بیماروں کے ساتھ اچھا برتاؤ کرنا چاہیے۔ لیکن یہ تو اس دنیا میں لوگ ساتھ تھے، انہوں نے کیا۔ جیسے ہی قبر میں ڈالا گیا
کوئی نہیں وہاں ہے، فوراً امتحان کے لیے، سوال کے لیے کھڑے ہیں منکر نکیر سر پر، نہ کوئی حامی نہ کوئی یاور۔ پکارو، کس کو پکارو گے؟ بیٹا بھی چلا گیا، امام صاحب بھی چلے گئے، سب چلے گئے، بزرگ بھی چلے گئے، پکارو کوئی نہیں آئے گا۔ ہاں وہی انیس بے کساں، چارہ ساز درد منداں، رحمت عالم نور مجسم، جو ماں سے بھی زیادہ ممتا رکھنے والے اور باپ سے زیادہ شفقت کرنے والے اس ارحم الراحمین کے رسول اعظم رحمت للعالمین صلی اللہ علیہ وسلم ہیں، جو اپنی امت کے لیے اس دنیا میں بھی آخرت میں بھی اپنی قبر کے میں اور شفاعت میں ہر جگہ وہی رحمت عالم کام آئیں گے، تو انہی کو پکارا جائے گا۔ کھڑے ہیں منکر نکیر سر پر، نہ کوئی حامی نہ کوئی یاور۔ بتا دو آ کر میرے پیغمبر کہ سخت مشکل جواب میں ہے۔ جیسے ان کو پکارا گیا، ایک سب روشنی آئی اور گنبد خضرا کی چھاؤں سے ایک سرنگ، ایک راستہ نظر آیا۔ آنکھوں نے کھل کر کے دیکھا تو پیغمبر کائنات جناب محمد رسول اللہ روحی لہ الفدا صلی اللہ علیہ وسلم تشریف فرما ہے۔ انہی کی رحمت، انہی کا کرم ساتھ میں ہے۔ قبر کھلی، دیکھا گلاب کے پھول سے پوری قبر روشن اور منور ہے۔ بڑی حیرت ہوئی، کس کی قبر ہے، کون ہے، پتہ لگایا گیا۔ ان کی بیوہ، بڑی ماں، بڑی بی گھر پہ گئے، پوچھا کہ یہ کیا ہوا؟ آپ کے شوہر نامدار کیا کرتے تھے؟ یہ ہم جیسے نکموں کے لیے بہت بڑا درس ہے۔ آج پورا وقت زک زک بک بک میں گزر جاتا ہے، لیکن کاش قرآن سے شغف اور قرآن سے محبت میں کچھ وقت گزرتا تو ہمیں اور آپ کو کیا اللہ رب العزت کی طرف سے انعام اور رحمت مل سکتا ہے، ملتی ہے۔ اس بڑی بی نے کہا کہ میرا شوہر تو کوئی ایسا دنیاوی اعتبار سے، دینی اعتبار سے قابل ذکر نہیں ہے۔ فجر کی نماز کے لیے روزانہ وہ جاتے تھے مسجد، تو عموماً مسجدوں میں نماز فجر کے بعد صلحاء، متقی، پرہیزگار، حجاج، علماء، ائمہ سب کا طریقہ ہے کہ قرآن کی تلاوت ہوتی ہے۔ تو سب بیٹھ کر کے قرآن کی تلاوت کرتے ہی میرا شوہر بیٹا ناخواندہ تھا، پڑھتا، سب لوگ قرآن کو پڑھتے، یہ بھیگی پلکوں کے ساتھ، بوجھل قدموں کے ساتھ گھر میں آتا اور مصحف شریف کو، قرآن شریف کو کھول کر کے اپنی انگلی سے ایک ایک سطر پر پھراتا جاتا اور کہتا جاتا، میں تو نہیں پڑھ سکتا اے اللہ تیرا یہ کلام کیا ہے، لیکن ضرور میرا ایمان اور یقین ہے کہ یہ حق ہے، سچ ہے۔ اسی طرح سے اس کا روزانہ معمول تھا۔ دنیا پہ حقیقت آشکارا ہوئی، واضح ہوئی کہ قرآن کے عشق نے اس ناخواندے کو جو قرآن سے محبت کرتا تھا کیا موقع، مقام ملا۔ قبر کھلی، کئی سالوں کے بعد تو قبر کا منظر ہی کچھ اور ہے، گلاب کے پھولوں سے معطر ہے، روشنی سے جگمگا رہی ہے۔ یہ قرآن کے نور کی برکت تھی، اور حدیث میں بھی فرمایا گیا کہ قرآن پڑھنے والا یا محبت کرنے والا یا سننے والا، اس پر کرم اور رحمت یہ ہوگی، قرآن عذاب کو دور کر دے گا اور رحمتوں کا سویرا قرآن میں ہوگا۔ میرے عزیزو، حدیث میں جو اس کی تفصیلات موجود ہیں، میرا عنوان تو میں نے حدیث کی کتاب اپنے سامنے کھول کے رکھی تھی کہ کچھ حدیثیں پڑھ کر کے میں آپ کی خدمت میں پیش کروں، خود اللہ سے دعا اپنے لیے، آپ سب کے لیے کہ کروں کہ کیا ہمارے نبی نے فرمایا ہے۔ اب ایک حدیث میں سنا دیتا ہوں برکت کے لیے، پھر انشاءاللہ آنے والے ٹائم میں سیدنا ابو سعید خدری صحابی رسول صلی اللہ تعالی علیہ وسلم سے ہے، قال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم یقول الرب تبارک و تعالی من شغلہ القرآن عن ذکری ومسألتی آتیتہ افضل ما اوتی السائلین وفضل کلام اللہ تعالی علی سائر الکلام کفضل اللہ علی خلقہ، رواہ الترمذی والدارمی والبیہقی فی شعب الایمان۔ حضرت ابو سعید خدری رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ہے کہ رسول اللہ نے فرمایا، اللہ تبارک و تعالیٰ کا ارشاد ہے کہ جس شخص کو قرآن نے مشغول رکھا میرے ذکر سے اور مجھ سے سوال اور دعا کرنے سے،
میں اس کو اس سے افضل عطا کروں گا جو سائلوں اور دعا کرنے والوں کو عطا کرتا ہوں، اور دوسرے اور کلاموں کے مقابلے میں اللہ کے کلام کو ویسی ہی عظمت و فضیلت حاصل ہے جیسی اپنی مخلوق کے مقابلے میں اللہ تعالیٰ کو۔ یعنی کہ اللہ کے جس بندے کو اللہ کے کلام پاک سے ایسا شغف ہو، محبت ہو کہ وہ دن رات اسی میں لگا رہتا ہے، تلاوت کرتا ہے، یاد کرنے میں، تدبر کرنے میں، سیکھنے سکھانے میں اخلاص کے ساتھ وہ مشغول رہتا ہے، قرآن پاک میں اس مشغولیت کی بنیاد پر اسے اور کسی دعا پڑھنے کی، حمد کرنے کی یا وظیفہ کرنے کی فرصت نہیں ملتی، ٹائم نہیں ملتا، تو یہ قرآن سے اس کی جو محبت ہے، شغف ہے، تو دعا کا بھی کام آ گیا، ذکر و تسبیح کا بھی کام آ گیا، اور مانگنے کا کام آ گیا، اس لیے کہ وہ اللہ کے کلام کو پڑھ رہا تھا، اور اللہ تعالیٰ اس کو جو کچھ عطا کرے گا اس سے زیادہ عطا کرے گا جو مانگتے ہیں۔ اور دوسری بات کہ اللہ کے کلام کو دوسرے کلاموں کے مقابلے میں ویسی ہی عظمت و فضیلت ہے کہ جیسے اللہ تعالیٰ کو اپنی مخلوق کے مقابلے میں اللہ اکبر کون فرق لائق کر سکتا ہے، لیکن یہ اللہ کا چونکہ کلام ہے، کلام الہی، تو اس کی عظمت کا یہ عالم۔ اسی لیے میرے عزیزو، یہ اللہ کا کلام، اس کو سر پہ رکھو، اس کو دل سے لگاؤ، اونچا اس کا اعلیٰ مقام ہے، اس کی عزت، اس کا احترام، اس کی توقیر، اس پہ عمل، یہ سب کچھ ایک ایک چیز اگر محبت کے ساتھ کسی نے قرآن کو دیکھا تو قرآن کو دیکھنا بھی عبادت ہے، پڑھنا تو عبادت ہے ہی، یاد کرنا عبادت ہے، غور و فکر کرنا بہت بڑی عبادت ہے، لیکن اگر کوئی محبت سے کلام الہی کو دیکھتا ہے تو یہ بھی بہت بڑی عبادت ہے۔ آئیے ہم سب مل کر اپنے رب کے حضور دعا کریں کہ اللہ تعالی ہمیں قرآن پڑھنے، سیکھنے، سکھانے، اس پہ عمل کرنے کی توفیق خیر رفیق عطا فرمائے، اور اس جمعہ مبارکہ کی وساست سے اپنے ان تمام سننے والوں کو، تمام حاضرین اور غائبین کو یہ میں پیغام دیتا ہوں کہ آپ عہد کریں کہ ہمارا کوئی بچہ، ہمارے گھر کا کوئی فرد، ہمارا کوئی شناسہ، کوئی دوست قرآن کے علم سے جاہل نہیں ہوگا، بلکہ سب کو قرآن کو پڑھنا ہے اور سیکھنا ہے، اور اس میں لگ جانا ہے، آج ہی سے آخرت کی تیاری پورے زور و شور سے کر دینا ہے، تو انشاءاللہ یہ بچوں کے لیے، نسلوں کے لیے، اولاد کے لیے، گھر کے لیے، سب کے لیے ایسا رحمت کا خزانہ ہے، اور پھر ہماری قبر میں بھی یہ اللہ کا نور، اللہ کا کلام ہمارے اور آپ کے لیے انشاءاللہ شفاعت کا ذریعہ ہوگا۔ وصلی اللہ تعالیٰ علی خیر خلقہ مولانا محمد وآلہ وصحبہ اجمعین۔ آج نخنت انتخ جمادی الآخرہ ہے، تو رجب کا مہینہ جس کا چاند دیکھنا یہ واجب کفایہ ہے، انشاءاللہ رجب شروع ہو رہا ہے، چاند کی رویت پہ ہے، رویت ہلال کمیٹی کا اجلاس ہوگا، انشاءاللہ جو فیصلہ ہوگا آپ کو بتایا جائے گا۔ رجب، اس کے بعد شعبان، رمضان۔ اللہ تعالیٰ برکتیں عطا فرمائے۔ جو بیمار ہیں ان تمام بیماروں کے لیے، غائبین، حاضرین، ان کے لیے بھی دعائے صحت کریں۔ جماعت کے بہت سارے لوگ بیمار دنیا میں کہیں بھی، ہمارے آپ کے اعزاء، اقربا، رشتہ دار، دوست احباب، سب کے لیے خلوص سے دعا کریں کہ اللہ سب کو شفا عطا فرمائے، اور جو مرحومین ہیں اللہ تعالیٰ ان کی مغفرت فرمائے۔ جن بھائی اور بہنوں نے دعاؤں کی درخواست کی ہے، انشاءاللہ ہم دعا کرتے ہیں، جمعہ میں بھی دعا کریں گے، اللہ تعالیٰ ان پر اپنا فضل فرمائے اور ان کے مرحومین کی مغفرت فرمائے، جنت الفردوس میں اعلیٰ مقام عطا فرمائے۔ ہست اقدس قائد اہل سنت علامہ شاہ احمد نورانی صدیقی رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ کو بہترین اجر عطا فرمائے اور ان کے درجات کو بلند فرمائے۔ آپ تمامی حضرات کو جمعہ مبارک، برحمتک یا ارحم الراحمین۔